अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद का सामना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इस सिलसिले में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी हैं हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों कैंप्स में। लेकिन इस बीच में अगर पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा ले तो एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर आ रहा है, और एक ये समझ लें कि एक मुआशी अदम इस्तेहकाम या मुआशी अदम एतमाद का भी इस वक्त सामना है पाकिस्तान को। और इस पूरे एडवेंचर की कीमत हमारी मईशत क्या अदा कर रही है, इसका आज हम जायजा लेंगे। अली खिज़र असलम जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली खिज़र आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुआशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त कितना है, एक फेयर ऑफ अननोन, एक अनसर्टेनिटी सी है, चाहे वो आपकी कैपिटल मार्केट्स के अंदर उठा के देख ले या फिर आप एक अपने पूरे बिजनेस होराइजन के अंदर देख ले, पाकिस्तान में एक गैर यकीनी सियासी और मुआशी सूरत हाल है। अली जी, थैंक यू इमरान। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन जो है वो काफी जो है वो मुश्किल हो चुकी है और अनसर्टेनिटी है। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत थोड़ा जल्दी वक्त पे इलेक्शन के टाइम पे चली गई, और जब वो इलेक्शन के टाइम पे चली गई उस तरह के मैसेज देने लग गई क्योंकि वो तो नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो इकोनॉमिक डिसीजन बैक बनने पे हैं। और फिर इस सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल सुपर साइकिल कमोडिटी का चल रहा है जिसमें प्राइसेस जो है आपकी बहुत ऊपर है, और उसके बाद आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो भी अकोमोडेटिंग है। फिस्कल पॉलिसी जो है वहाँ पे स्लिपेजेस हैं, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई, वहाँ पे गवर्नमेंट लॉसेस कर रही है, उसकी वजह से वो डेवलपमेंट फंडिंग भी काट रही है। और दूसरा ये है कि हर चीज की कीमत भी बढ़ रही है, उस पर भी कोई खास चेक नहीं, गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है, फर्टिलाइजर, सीमेंट, हर चीजों की। तो एक वो भी चल रहा है, ऊपर से वो इस वक्त सारा जो जोर है वो इलेक्शन पे है। अब होता क्या है, ऑप्शन इमरान खान रहते हैं, नहीं रहते, कोई दूसरा नहीं आ पाता, इंटरम आता है, या ये ऑपोजिशन आती है, फिर ऑपोजिशन महीना रहती है, 2 महीना रहती है, साल रहती है, एक बहुत अनसर्टेनिटी है। सारे आपने आज का मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में, आपने प्लान A, B, C और D को आपने उसमें बताया है। इन एनी केस वेदर इमरान खान रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनकी हुकूमत रहती है, वो टर्म पूरी करती है, -1 होता है, या शहबाज शरीफ साहब आते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट 1 साल के लिए आती है या 3 साल के लिए, ये मुझे बताइए कि जो कोई भी आएगा उसके लिए कितना टफ टाइम होगा। वेदर अगर खान साहब ही कंटिन्यू करते हैं तो उनके लिए भी कितना टफ टाइम है आगे पाकिस्तान की मईशत को लेकर, कि जब आपके पास न फिस्कल स्पेस मौजूद है ना ही आपकी मॉनेटरी साइड जो है वो इतनी अकोमोडेटिव है। कितना मुश्किल होगा नए आने वाले के लिए? देखिए, फिस्कल स्पेस, मॉनेटरी पॉलिसी जो बात है कि आपको सख्त फैसले करने हैं, इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस है उसके हिसाब से जो आपके इंपोर्ट बिल है और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग है, शुरू के जो उनकी रोल ओवर है, IMF का प्रोग्राम है, उसकी बड़ी सख्त जरूरत है। तो जो भी होगा, चाहे ये भी हैं तो इनकी भी IMF के साथ अभी तक जो थोड़े से जो ताल्लुकात इनको लग रहा था कि IMF नाखुश है, वो IMF की तरफ से भी ये कुछ सेटिस्फेक्शन आ रही है कि ठीक है कि फिस्कल अभी तक नंबर पूरे आ रहे हैं जो इन्होंने 1-8 महीने का प्लान रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद बजट आना है, ज़ाहिर है बजट के अंदर जिसने भी बजट पेश करना है, बजट तक तो ये सूरत हाल चलेगी, ये तो एग्रीड है IMF से। अब बजट आना है, बजट किसने पेश करना है, ठीक है जी। बजट जब आएगा तो उसको या हुकूमत रहती है ये पेश करती है, या कोई इंटरिम गवर्नमेंट रहती है, या जो महीने के लिए जो हुकूमत आती है वो पेश के चली जाती है इलेक्शन में। कोई बात समझ नहीं आती इसमें, तो ये इंटरिम गवर्नमेंट को देना चाहिए। बेहतर तो ये है मेरे ख्याल में, तो इस हुकूमत को चलने दे, अगले साल इलेक्शन है। आपको इतनी जल्दी किस चीज की है, किस चीज का डर है? बस वही बात है ना कि वो भाई को मतलब उन्होंने या तो कोई ऐसी करप्शन की हो या तो कोई ऐसा काम किया हो, बस वो आपको डराते रहते इससे आप डर के आपने वो बस कर दिया। इकोनॉमी जो है वो इस पे नहीं, तो वो तो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो महंगाई की बात कर रहे हैं, उनका मंत्र है जो वो महंगाई है, गुड गवर्नेंस है। इसके ऊपर क्या, और आप कह रहे हैं कि सख्त फैसले करने होंगे, तो और कितने सख्त फैसले क्या जान लेंगे अवाम की, और क्या सख्त फैसले होने चाहिए? बजट आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है। अली देखिए, गवर्नेंस जो है वो इस वक्त जो है वो बड़ी जो है ना आपकी वीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आपका मसला ये है कि आपकी मईशत के अंदर जो कि एक्सपोर्ट बढ़ी है, अगर आपकी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इतनी ऊपर जा चुकी हुई है, और आपकी उसके बाद चूंकि आपका करेंसी डेप्रिशिएट भी होता है तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई है उसकी वजह से। तो ये तो मैनेज करना है ना, आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स ने मैनेज करना है ना।
کرنے کے لیے آپ کو سنگولر فوکس اکانومی پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے جب آپ لڑیں گے جہاں کے اپوزیشن اور ایسا پاکستان کی کون سی گورنمنٹ میں ہوا کہ جناب آپ کے یہاں جو کمرشل اور اکنامک فیصلے جو ہیں وہ پولیٹیکلی کمپرومائز نہ ہوئے ہوں؟ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے ایسا، ہمیشہ پاکستان میں ایسی ہوتا ہے. پہلی دفعہ تو نہیں ملک کے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہوتا رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اور انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی اور آپ کی جو پروڈکٹیوٹی اور آپ کا جو پوٹینشیل ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے. شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز ہوتے ہیں مختلف پارٹیز کے. کوئی پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کو نارملی علی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے سال آتی ہے گورنمنٹ 5 سال کا اگر مینڈیٹ لے کر آتی ہے تو پہلے سال وہ بڑے ٹف ڈیسیشن لے سکتی ہے کیونکہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ انٹیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد لیٹر آن جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف میں آتا ہے. اور لاسٹ ایئر جو ہے ہمیشہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن میں وہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دیتی ہے. بٹ ان پی ٹی آئی کیس موجودہ گورنمنٹ کیس جو ہے وہ چیزیں الٹی ہوئی ہیں. پہلے سال ہم آئی ایم ایف میں نہیں گئے، بہت ریلیف کی بات، اور یہ وجہ ہے کہ اب ہمیں ہر بڑھتے سال جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ٹف فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. تو کیا یہ پالیسی یہ شروع سے ہی نہیں چلی؟ نہیں، دیکھیں شروع میں فیصلے کے لیے سبھا مشکل بھی زیادہ تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پھر کووڈ آ گیا، جب آپ چیزیں ٹھیک ہونے لگیں، پہلے کووڈ آ گیا، کووڈ کے بعد یہ جنگ آ گئی، تو یہ سب بہت اور طرح کے مسئلے آ گئے ہیں. اس کی وجہ سے تو یہ کووڈ اور رشین مسئلہ جو ہے وہ پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ آیا ہے، پوری دنیا کے ساتھ یہ دقت ہو رہی ہے. پوری دنیا میں اس وقت پرابلمس، اکنامک پرابلم زیادہ آ گئی ہیں، کیونکہ آپ تو پہلے ہی کمزور تھے. آپ سری لنکا کے اندر دیکھیں، سری لنکا کے اندر اللہ معاف کرے، وہاں پہ تو ان کے پاس خریدنے کو کچھ نہیں رہ گیا. تو پاکستان بھی اس سے بہت دور نہیں ہے، اور بھی بہت سارے امیر ملکوں نے اپنی راشننگ شروع کر دی ہے. تو کم از کم اپنی راشننگ شروع کر دیں، ہم اپنے جو ہے کنزمپشن کو کم کر دیں، ہم اپنے AC 27 پہ لگائیں، ہم اپنی گاڑیوں کو کم چلائیں. آپ حکومت جو ہے وہ ویکینڈ پہ بند کر دے جو ہے آپ کی کھانا پینا، ریسٹورینٹ اور شاپنگ مالز اور آل دیٹ، اور جو ہے روز شام 6 بجے دکانیں بند ہو جائیں. اچھا، یعنی یہ انقلابی قدم ہے جو حقیقتاً آسٹیریٹی کی طرف آتے ہیں، واٹ اباؤٹ دس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ نہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جب آئی تھی اسے ورثے میں $19 ارب کا ملا تھا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس فسکل ایئر وہ $20 ارب ریکارڈ $20 ارب تک پہنچ سکتا ہے. کیا واقعی صورتحال اتنی سنگین ہے؟ دیکھیے جی، سر $12.5 بلین کا ہے 8 مہینے کے اندر. تو بس ادھر سے اب آپ خود دیکھ لیں کہ ابھی اس وقت پچھلے مہینے 0.5 بلین کا ہے. اگر اگلے 4 مہینے میں کموڈٹی پرائسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے 5-6 بلین آ سکتا ہے. تو یہ 17 سے 20 ارب کے درمیان کہیں پہ ہی آئے گا. تو بالکل اتنا آ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی قیمتوں میں آپ تھوڑا سا گرو کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. یہ تو پاکستان کا پرابلم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ امپورٹ جو ہے وہ ریمیٹنسز بھی بڑی ہیں اس اور وہ جو آپ کو پتا ہے ریمیٹنسز انفارمل طریقے سے آتی تھی، فارمل سے آتی ہیں. تو وہ فارمل سے آتی ہے تو امپورٹ جو انفارمل سے آتی تھی وہ فارمل سے آنے لگی، تو اس وجہ سے بھی بڑی ہوئی نظر آتی ہے امپورٹ. اور لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں تو دونوں بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ایک مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ایکسپورٹ جو ہے وہ کافی پاکستان کی گرو کی ہے، لیکن چونکہ امپورٹ زیادہ چل رہی ہے تو یہ پرابلم ہے. آپ کو پیسے چاہیے، اس کے لیے IMF چاہیے، اس کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے، اس کے لیے دنیا میں آپ اپنی کوئی ترقی کا پروگرام دکھائیں. یہاں پہ یہ جب تک یہ کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ میں کچھ چینج نہیں آتی، یا تو یہی چلتے رہیں یا کوئی نیا آ جائے. تو آؤٹ آف دا باکس کیا ہوگا علی خضر؟ آؤٹ آف دا باکس کیا ہوگا؟ یہ تو آپ نے آسٹیریٹی میجرز بتا دیے. باکس میں تو ہم چلنا سیکھ لیں، آؤٹ آف دا باکس کی باتیں نہیں کرتے. آؤٹ آف باکس آؤٹ ہو جاتا ہے، ویری ویل سیڈ. باکس میں چلنا سیکھے، آؤٹ آف دا باکس ہوتا ہے، بس سوچا نہیں جاتا، سوچا باکس میں جاتا ہے. وہ باکس میں ٹھیک چلنا ہے، بڑی بات ہوگی. اچھا، یہ میں جاننا چاہوں گا پاکستان کے ڈیٹ پروفائل کے اوپر $20 بلین روپیز سے 20 ٹریلین سے اب وہ 50 ٹریلین ہو گیا ہے. پچھلے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس وقت 20,000 ارب اور اب جو ہے وہ 50,000 ارب. پاکستان کا ڈیٹ پروفائل اتنا بڑھ گیا، فورن ڈیٹ جو ہے وہ $130 بلین کے قریب پہنچ گئے. تو ہماری فسکل اور مانیٹری دونوں جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹ پروفائل بہت زیادہ بڑھا ہے، آلموسٹ 45 to 50% بڑھا ہے. آپ ایگری کریں گے؟ بالکل، آپ کا ڈیٹ پروفائل بڑا ہے، اس میں آپ کی دیکھیں گی اس کی آپ کی جو کرنسی کا امپیکٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو اس کو ڈیٹ کو اس طرح ڈپلو میں کرنا وہ کوئی صحیح بات نہیں، کیونکہ آپ نے جو ڈالر میں پے کرنا ہے وہ تو ڈالر میں پے کرنا ہے.
تو ڈالر روپی پیرٹی کا جو بڑا ہے اس پر ہوتا ہے تو اس سے پرسنٹیج آف جی ڈی پی دیکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. تب تک ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 100% جی ڈی پی چلے گئے تھے تو وہ نیچے آ گئے. تو جی ڈی پی ری بیس ہونا چاہیے تھا. تو وہ اس وقت اگر ہم ایکسٹرنل ڈومیسٹک 70-75% پہ ہے, بڑا ہوا ہے, کوئی شک نہیں. بٹ پاکستان کا پرابلم اس کا ڈیٹ اتنا نہیں ہے. پاکستان کا پرابلم اس کی امپورٹ زیادہ نہیں ہے. پاکستان کا پرابلم اس کی ایکسپورٹ کرنا ہے, اس کا ٹیکس کرنا ہے. اور وہ اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. جس بھی حکومت میں آنا ہے جیسے بھی آنا ہے. یہ کم از کم اس طرف کام کر رہے تھے. اس میں یہ ہے کہ تھوڑا ریئل اسٹیٹ پر منسوخی ہوئی تھی, اس پہ سختی کرنی چاہیے. یہی رہتے ہیں یا کوئی آتے ہیں. باقی ذرا مینوفیکچرنگ کو جس طرح یہ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز اور جو ہم بات کرتے ہیں اپنی جی ڈی پی گروتھ کو لے کر, اس کے بڑے نمبرز 5.7 اور 6 اور 7 ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جب بھی ہماری اکانومی کھلنے جاتی ہے ہم گروتھ سائڈ کی طرف جاتے ہیں اور پاکستان میں امپورٹس بڑھنا شروع ہوتی ہیں. را مٹیریل آپ امپورٹ کرتے ہیں, مشینری آپ امپورٹ کرتے ہیں, اور امپورٹ بل آپ کا بلون جو ہے وہ, اور اس کے لیے آپ کو ڈالرز چاہیے, تو پھر اگین بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس شروع ہو جاتا ہے. تو بڑی میڈیوکر سی گروتھ 3, 3.5, 4%, یہ زیادہ سسٹینیبل ہے کہ آپ چادر سے پاؤں پھیلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہمارے یہاں جو ہے وہ کم ہی تقریباً 3.5-4% ہی ہوتی ہے. یہ آہستہ آہستہ اس کا پوٹینشیل اور بھی گرتا جا رہا ہے. تو انفارچونیٹلی وہ پاپولیشن اور ڈیمانڈ جس طرح سے بڑھ رہی ہے, پروڈکٹیوٹی اس طرح سے نہیں بڑھ رہی ہے. جو باہر سے ریمیٹنس آتی ہے وہ بھی ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے, اس کے اگینسٹ اور امپورٹ جنریٹ ہوتی ہے. تو ایک وشیس سائیکل ہے. جب تک ہم اپنی پروڈکٹیوٹی نہیں کریں گے تو یہ ساری ریمیٹنسز کو کر کے کام نہیں کریں. یعنی ہمیں امپورٹ سے جان چھڑانی ہوگی, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر آئیں, پھر ہم جا کے کچھ وہ کر سکتے ہیں. علی جاتے جاتے یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, موجودہ صورتحال, اس میں اب فیٹف کے اندر بھی ہم موجود ہیں, اور یہ ایمنسٹی اسکیم اسی حکومت نے تیسری دی ہے فار دی پروموشن آف ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے. کیا فیٹف میں یہ قبول ہوگا یا آئی ایم ایف کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا؟ نو کوشچن آسک, 5% پہ کالا دھن سفید کریں. دیکھیں فیٹف میں اور یہ ایمنسٹی اسکیم ظاہر ہے یہ آئی ایم ایف کو پسند نہیں ہے. گورنمنٹ کو شاید اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پسند نہیں آ رہی ہے. تو اور یہ کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ایمنسٹی جو ہوتی ہے وہ آنےسٹ ٹیکس پیئر کے ساتھ بہتری ہوتی ہے. آنےسٹ ٹیکس پیئر ہے ہی کتنے اس ملک میں سر؟ تو چیلنج یہ ہے کہ آنےسٹ ٹیکس پیئر ہے ہی نہیں. سب تو یہاں پہ وہی ہیں, اور ساری انڈسٹری والے تالیوں میں جا رہے ہیں اس انڈسٹری میں. تو سب نے ٹیکس شروع کیا ہوا, سب چاہتے ہیں ان کو دے تو چلے, ایک دفعہ دے دیں. ہر جگہ کو دیا تو مینوفیکچرنگ کو بھی دے دیں, لیکن آئی ایم ایف ٹھیک ہے. علی, آنے والے پروگرام میں آپ سے ضرور رہنمائی حاصل کریں گے. ناظرین, ہیڈ آف ریسرچ بزنس ریکارڈر علی خضر اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر سی عدم استحکام جو ہے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کے اندر. پاکستان کی معیشت کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اس تناظر میں کہ جب رشیا اور یوکرین کا تنازع, جس میں آئل پرائسز جو ہیں وہ ان لیولز پہ ہیں جو کہ پاکستان جیسا ملک برداشت کر ہی نہیں سکتا, اور اس پہ یہ کہ یہاں پر پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز میں ریلیف دے دیا گیا. ظاہر اکنامک مینیجرز کے لیے بہت مشکل ہے اس وقت چیزوں کو مینج کرنا. ہوپ فار دی بیسٹ. انشاءاللہ آگے کس طریقے سے معیشت کو چلنا ہے یہ ہمارے اکنامک مینیجرز جو ہیں ان سے ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں آ کے, اس پلیٹ فارم میں آ کے بتائیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.